بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست غلام اللہ وان ایڈوکیٹ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالخلافہ ہے، اور 2005 کے زلزلہ میں آزاد کشمیر کا اکثر جو مظفر آباد کا حصہ تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور مظفر آباد کیونکہ اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اس میں دو دریائے جیلم اور دریائے نیلم بہتے ہیں جو اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس شہر کے کیونکہ جہاں پہ بھی پورے آزاد کشمیر سے لوگ مظفر آباد کا رخ کرتے ہیں، طالب علموں کی صورت میں، ملازمین کی صورتوں میں، تاجروں کی صورت میں، مزدوروں کی صورت میں، تو وہاں پہ اس شہر میں بہت سارے ایسے مسائل بھی ہیں جو لوگوں کے لیے پریشانی اور پرابلم کا باعث بنتے ہیں۔ آج کا میرا جو ولاگ ہے وہ کرنے کا مقصد وہ مسائل ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کی جو ارباب اختیار کی توجہ کی متقاضی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ارباب اختیار کی توجہ ان چیزوں کی طرف مبذول کرواؤں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو، عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ مظفر آباد شہر جو ہے یہ ہم سب کا شہر ہے، اور اس کو دیکھنا بھی ہم نے اور اس کی چیزوں کو ریشفل بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو آج میں جن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، ارباب اختیار کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ سب سے جو زیادہ سب سے اہم نوعیت کا جو معاملہ ہے وہ ہے ادویات۔ کیونکہ مظفر آباد جو ہے وہ مظفر آباد میں ہر طرح کی 2 نمبر ادویات جو ہے ان کی ترسیل کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بیماریوں پہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، لوگ ادویات اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ادویات کھا کے ٹھیک ہو سکیں، جبکہ وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوالٹی اور کوانٹٹی کو چیک کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا دارالخلافہ ہے، یہ اس میں ہم سب نے آنا ہے، ہم سب نے رہنا ہے۔ تو ادویات کی چیکنگ کا ایک مربوط نظام بنایا جائے، اور نہ کہ یہ ایسی انڈسٹری بن جائے کہ جہاں پہ 2 نمبر ادویات کی ترسیل کرنا سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر میں یہاں مظفر آباد میں کی جو لیبز ہیں ان کے حوالے سے بات کروں تو ہماری لیبز کا سٹینڈرڈ اتنا لو ہے کہ ایک لیب میں اگر آپ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کا رزلٹ اور ہوتا ہے، جب آپ کسی دوسری لیب میں جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کوالٹی ہے اس کو جو ہے نا بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ارباب اختیار کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اور سب سے اہم بات، ہم اکثر جب مظفر آباد کی سڑکوں پہ گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر جو ہے نا وہ مشینیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں، تعمیرات کا نیا سلسلہ جاری نظر آتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ایک ادارہ موجود ہے، گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی منصوبہ بندی آپ نے اگلے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ تعمیرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں جہاں مظفر آباد شہر کو اثر نو تعمیر کیا گیا یا تعمیرات اس کی جاری ہیں، پچھلے 20 سال سے تعمیرات جاری ہیں، لیکن مظفر آباد کی تعمیرات کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، ختم نہیں ہو سکا، جس کی بنیادی وجہ ناقص منصوبہ بندی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو آئے روز، کیونکہ پہلے سڑک بناتے ہیں پھر سڑک اکھاڑ دیتے ہیں، پھر سڑک بناتے ہیں پھر اکھاڑ دیتے ہیں، پہلے ایک چیز کے لیے اکھاڑتے ہیں، پھر دوسرے کے لیے اکھاڑتے ہیں، پھر تیسرے کے لیے اکھاڑتے ہیں، جس سے نہ صرف یہاں کے جو شہری ہیں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو ریاستی وسائل ہیں وہ بھی جو ہے نا جھونکے جا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات میں اگر مظفر آباد شہر کی کروں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے طالب علم بھی رہتے ہیں، ہمارے دیگر لوگ بھی رہتے ہیں، تو یہاں پہ پرائز کنٹرول کمیٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مظفر آباد شہر کے اندر ہر ایک کا اپنا قانون ہے، ہر ایک کا اپنا نظام ہے، ہر ایک اپنے انداز سے چل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس حساب سے چلا رہا ہے۔ مظفر آباد کے اندر آپ کو اگر ایک چیز ایک دکان میں 20 روپے کی ملتی ہے تو دوسری دکان پہ آپ کو 10 روپے کی بھی مل سکتی ہے، آپ کو 50 روپے کی بھی مل سکتی ہے۔ یہاں پہ پرائز کنٹرول کمیٹی اکثر میں اور آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چند لوگ ضرور آتے ہیں کہ پرائز کنٹرول کمیٹی آج فلاں جگہ پہ چیکنگ کر رہی ہے، آج فلاں جگہ پہ چیکنگ کر رہی ہے۔ جب ہم اسی نظام کو لے کے گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے، حکومتی رٹ نہیں ہے۔ یہ مظفر آباد ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ آپ کا شہر ہے، اس میں لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تمام لوگوں کو
کیونکہ تمام لوگ ہم سٹیک ہولڈر ہیں اور ہم نے اس شہر کو خوبصورت بھی بنانا ہے, ہم نے رہنا ہے, ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ ڈاکٹر کی بات کروں, اور کیونکہ ویسے بھی کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر جو ہیں, ڈاکٹر جو پیشہ ہے یہ مسیحاؤں کا پیشہ ہے, یہ زندگی بچانے والا پیشہ ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مظفر آباد کے اندر جو ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ کسی طرح سے بھی مسیحا کہلانے کے حقدار ہیں. کیونکہ اگر جب آپ انہی ڈاکٹر کے پاس گورنمنٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو یا تو چیک کرتے نہیں ہیں, اگر چیک کرتے بھی ہیں تو آپ کو اپنے کلینک کی طرف راغب کر لیتے ہیں. جب آپ ان کے کلینک میں جاتے ہیں تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں واقعی مسیح ہیں. آپ سے اتنے پیار سے بات ہوتی ہے, آپ سے اتنے اچھے انداز میں گفتگو ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی مسیح ہیں. انہی ڈاکٹر کے پاس جب آپ سرکاری ہاسپٹل میں سرکاری پرچی پہ جا کے چیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو چیک نہیں کرتے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کو سب سے زیادہ جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ان عوامل کی طرف دینے کی ضرورت ہے جن کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی تعلق ہماری عوام سے ہے, ہماری پبلک سے ہے. کیونکہ ہماری پبلک ہمارے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ٹیکس سے جو حکومتیں چلتی ہیں, جو ڈاکٹر تنخواہ لیتے ہیں, اسپتال بنتے ہیں, ادارے تعمیر ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کی کیئر نہیں کی جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ ہمارا خوبصورت شہر ہے یہ کسی بھی طرح سے اپنی جو اس کی اہمیت ہے اس کو برقرار رکھ سکے گا. مظفر آباد کے اندر جو زمینیں ہیں, جو خالصہ سرکار ہیں, جو سرکاری اراضی ہیں, ان کے اوپر ناجائز قابضین نے قبضے جما لیے ہوئے ہیں. اور مظفر آباد شہر کیونکہ 2005 کے زلزلہ میں ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے تھا, ہمیں اپنی تعمیرات کی کوالٹی کو بہت بہتر کر لینا چاہیے تھا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کوالٹی کو بہتر کرنے کے بجائے ہم نے ان جگہوں پہ تعمیرات شروع کر دی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ادارے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے اداروں نے ایسی تعمیرات کرنے کیوں دی ہیں کیونکہ جو آئندہ آنے والے وقت میں کسی بڑے سانے کا موجب بن سکتے ہیں اور مظفر آباد دوبارہ کسی تباہی کی طرف جا سکتا ہے. مظفر آباد کے نالوں کے اندر تعمیرات ہوئی ہیں, لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہوئے ہیں. کل اگر زیادہ بارش ہوتی ہے, کچھ مطلب کوئی سیلاب کی صورتحال بنتی ہے تو ہمارے کئی جو نالے ہیں ان کے اندر جو آبادیاں ہیں وہ متاثر ہوں گی. نہ صرف مالی طور پہ نقصان ہوگا بلکہ جانی طور پر بھی نقصان ہوگا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کو فوری طور پہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں, نالوں کے اندر تعمیرات ہوئی ہیں, جو خالصہ سرکار پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے, جو سڑکوں کے کنارے جو لوگوں نے قبضے جمائے ہوئے ہیں, تو ارباب اختیار سے میری یہ گزارش ہے کہ ان قبضوں کو ختم کروائیں. کیونکہ ہم مزید کسی بھی ایسے حادثے کو نہ تو افورڈ کر سکتے ہیں نہ کسی تباہی کے موجب بن سکتے ہیں. تو آج کے میری یہ جو گفتگو تھی یہ مظفر آباد کے حوالے سے تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دوست احباب کو میری یہ گفتگو, میرے یہ پوائنٹ کیسے لگے, اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے تاکہ میں بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کی آواز کو ان ایوانوں تک, اقام بالا تک پہنچا سکوں. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. والسلام.